وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی طرف نسبت کا بالکل جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، تو اپنے ہر خطبہ میں کہتا تھا جس نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ کافر ہے، کہ میری یہ لاٹھی محمد سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے سانپ وغیرہ مارنے میں مدد لی جاتی ہے اور محمد تو مر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہابیت کی تاریخ کیا ہے، اور وہابیت کا بانی کون ہے، اور اس کے بانی کا عقیدہ کیا تھا۔ اس کے متعلق خیر الاسقیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مدد اللہ العالی ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اپنی تصنیف فتنوں کے ظہور میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 1115 ہجری مطابق 1703 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1206 ہجری مطابق 1792 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ ابتداءً مدینہ میں علم حاصل کرتا تھا، اس کی اصل بنی تمیم سے ہے۔ وہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں مکہ آیا جایا کرتا تھا۔ اس نے مدینہ کے بہت سے علماء سے علم حاصل کیا، تو ان علماء نے اس کے اندر بے دینی اور گمراہی کو محسوس کر لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص عن قریب گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کو گمراہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوا اور بدبخت ہوا۔ اس کے والد عبد الوہاب علماء صالحین میں سے تھے۔ وہ بھی اپنے لڑکے محمد کے اندر اپنی فراست ایمانی سے الحاد و بے دینی محسوس کر رہے تھے۔ آپ اس کی بڑی مذمت کرتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے تھے۔ اس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بھی اس کی پیدا کردہ بدعتوں، گمراہیوں اور گندے عقائد سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے رد میں الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ نامی ایک کتاب لکھی۔ ابتدا میں اسے ان لوگوں کے حالات کا بڑا شوق تھا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کذاب اور سجاح وغیرہ۔ گویا وہ بھی اپنے دل میں نبوت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اگر اس دعویٰ کا اظہار ممکن ہوتا تو وہ ضرور ظاہر کرتا۔ اس نے اپنے متبعین سے کہا، میں تمہارے پاس ایک نیا دین لے آیا، اور یہ نیا دین اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ائمہ کے مذاہب اور علماء کے اقوال پر تعین کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں سے سوائے قرآن کے اس نے کچھ بھی قبول نہ کیا، اور اس کی بھی تعویل اپنے مطلب کے مطابق کی۔ دراصل اس نے اسے صرف ظاہراً قبول کیا تھا تاکہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس سے الگ نہ ہو جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اور اس کے متبعین اپنے خواہشات اور اپنی آراء کے مطابق قرآن کی تعویل کرتے تھے۔ وہ تفسیر انہیں منظور نہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بے سلف صالحین اور ائمہ تفسیر نے کی ہے۔ وہ قرآن کے ما سوا نہ مانتا، خواہ نبی کی احادیث ہوں یا صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال۔ قرآن و حدیث سے ائمہ کے استنباط کو بھی تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اجماع اور قیاس صحیح کا قائل ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی طرف نسبت کا بالکل جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، جبکہ امام احمد اس سے بری ہیں۔ اسی لیے بہت سے معاصر علماء حنابلہ نے اس کی تردید کی ہے اور اس کے رد میں رسالے اور کتابیں لکھی۔ حتیٰ کہ اس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے بھی ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر گزر چکا۔ اس نے مسلمانوں کی تکفیر میں ان آیتوں سے استدلال کیا جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دیا۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خوارج کے بارے میں روایت کی ہے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها فی المؤمنین۔ وہ ان آیتوں کی طرف گئے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں تو انہیں مسلمانوں سے متعلق کر دیا۔ اور بخاری کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک شخص جس سے مجھے اپنی امت پر اندیشہ ہے وہ ہے جو قرآن کا مطلب بیان کرے تو ایک جگہ کی بات دوسری جگہ بے موقع بیان کرے۔ چنانچہ یہ دونوں حدیثیں ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین پر صادق آتی ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے جاہل سے جاہل عاملوں کے پاس لکھا کرتا تھا کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کرو اور دیکھو جو اس دین کے لیے مناسب سمجھو ویسا حکم دو، اور ان کتابوں کی طرف توجہ نہ دو کیونکہ ان میں حق و باطل دونوں ہیں۔ اس نے بہت سارے علماء، صالحین اور عام مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے اس کے اختراعی مذہب کی موافقت نہیں کی۔ چاروں مذہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اکثر علماء نے اس کے رد میں مبسوط کتابیں تصنیف کی، اور بعض نے تو خاص امام احمد اور ان کے ہم مذہب علماء کے اقوال سے اس کے رد کا التزام کیا ہے۔
ابتداً 1143 ہجری میں اس کا مذہب مشرق میں ظاہر ہوا اور 1150 ہجری کے بعد نجد اور اس کے دیہاتوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ امیر درغیہ محمد بن سعود اس کا تابع اور مددگار ہو گیا اور اسی کو اپنے ملک کی توسیع اور اپنے حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اس نے درغیہ کے لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کی تابعداری پر ابھارا، جس کے نتیجہ میں درغیہ اور اس کے قرب و جوار کے باشندے اس کے تابع ہو گئے، اور مسلسل عرب میں ایک محلے کے بعد دوسرا محلہ اور ایک قبیلے کے بعد دوسرا قبیلہ اس کی اطاعت میں داخل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسے ایک قوت حاصل ہو گئی۔ تو عرب کے بادیہ نشین اس سے ڈرنے لگے۔ وہ بادیہ نشینوں سے کہتا تھا، میں تمہیں توحید کی اور شرک چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ ان سے اچھی اچھی باتیں کرتا، اور وہ بیچارے جنگلی انتہائی بیوقوف، دین کے معاملے میں بالکل کورے، اس کی چکنی چکنی باتوں میں آ گئے۔ وہ ان سے کہتا، میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، اور روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے سب مشرک ہیں، جس نے کسی مشرک کو قتل کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو بادیہ نشینوں نے اس کا اتباع کر لیا، اور ان باتوں سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب کا مقام ان کے درمیان ایسا ہی ہو گیا جیسے نبی اپنی امت کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کے حکم عدولی نہ کرتے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتے، حد درجہ اس کی تعظیم کرتے، اور جب کسی انسان کو قتل کرتے تو اس کا مال لے لیتے، اور اس میں سے 5واں حصہ امیر درغیہ محمد بن سعود کو دیتے، باقی اپنے درمیان تقسیم کر لیتے۔ وہ جہاں جاتا اس کے ساتھ چلتے، وہ جو چاہتا اس کی فرما برداری کرتے، اور امیر محمد بن سعود اس کے احکام نافذ کرتا، یہاں تک کہ اس کا ملک وسیع ہو گیا۔ محمد بن عبد الوہاب درغیہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دیتا تو اپنے ہر خطبہ میں کہتا تھا، جس نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ کافر ہے۔ ایک دن اس کے بھائی سلیمان نے اس سے کہا کہ اے محمد بن عبد الوہاب، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو سلیمان نے کہا کہ تم نے تو 6 بنا دیے، اور 6واں رکن یہ ہے کہ جس نے تیرا اتباع نہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تیرے نزدیک اسلام کا 6واں رکن ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے شخص نے اس سے کہا، یہ تمہارا لایا ہوا دین متصل ہے یا منفصل؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے مشائخ اور ان مشائخ کے مشائخ جو 600 سال تک گزرے ہیں سب مشرک ہیں۔ تو شخص نے کہا، تب تو تمہارا دین منفصل ہے نہ کہ متصل، یہ دین تو نے کس سے حاصل کیا؟ اس نے جواب دیا، الہامی وحی سے، جیسے کہ خضر علیہ السلام۔ پھر اس دوسرے شخص نے کہا، تب تو یہ بات صرف تجھ میں منحصر نہیں ہے، اس الہامی وحی کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے جیسے تم کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مسئلہ توسل پر تو اہل سنت کا اجماع ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ بھی اس کا قائل ہے، اس لیے کہ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں 2 صورتیں ذکر کی ہیں، اور یہ نہیں کہا ہے کہ توسل کرنے والا کافر ہے، یہاں بلکہ یہاں تک کہ رافضی، خارجی اور تمام نئے فرقے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل صحیح مانتے ہیں، تو اس کے سبب تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر محمد بن عبد الوہاب نے کہا، عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی تھی، نبی کے وسیلے سے کیوں طلب نہیں کی؟ اس جواب سے محمد بن عبد الوہاب کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عباس باحیات تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے، تو ان کے وسیلے سے بارش نہیں طلب کی جاتی۔ تو شخص نے کہا کہ یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ عمر کا عباس کے وسیلے سے بارش طلب کرنا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ استسقاء اور توسل غیر نبی سے بھی جائز ہے، اور تم اس بات کو کیسے حجت بنا رہے ہو کہ عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی، جبکہ وہی عمر اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی وسیلہ بنایا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا عمر اور ان کے علاوہ صحابہ کے نزدیک مسلم تھا۔ عمر کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اور سکھا دیں کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب ہکا بکا رہ گیا اور اپنے اندھے پن اور برے خیالات پر برقرار رہا۔ اس کے برے خیالات میں سے یہ ہے کہ جب اس نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کر دیا تو کچھ لوگ مقام احساس سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ان کی خبر اس کے پاس پہنچی، تو جب وہ لوگ زیارت کر کے واپس ہوئے اور درغیہ سے گزرے تو اس نے ان کے داڑھیاں مڈوا دیں، پھر انہیں سواری پر الٹا بٹھا کر درغیہ سے احسا پہنچا دیا۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے منع کرتا تھا، درود سننے سے اذیت محسوس کرتا تھا، شب جمعہ درود بھیجنے
اور میناروں پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے روکتا تھا، اور جو ایسا کرتا اسے سخت سزا دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک نابینا شخص کو قتل کر دیا جو خوش آواز نیکوکار مؤذن تھا۔ ابن عبد الوہاب نے اسے اذان کے بعد مینارہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس نے اس کو قتل کروا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ زانیہ کے گھر میں بدکاری اس شخص کے گناہ سے بہت کم ہے جو میناروں میں بلند آواز سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس نے درود شریف کی کتابیں جیسے دلائل الخیرات وغیرہ کو آگ لگا دی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے مطالعہ سے منع کرتا تھا۔ ان میں سے بہت سی کتابیں اس نے جلا ڈالیں۔ ائمہ اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں ائمہ کے بہت سے اقوال کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اور کبھی بطور تقیہ یہ کہتا کہ ائمہ حق پر ہیں، اور ان کے متبعین علماء پر طعن و تشنیع کرتا جنہوں نے مذاہب اربعہ میں کتابیں تالیف کیں، اور کہتا کہ یہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اور کبھی کہتا کہ شریعت تو ایک ہے، معلوم نہیں علماء کو کیا ہوا کہ انہوں نے چار بنا ڈالے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، ہم صرف انہی دونوں پر عمل کرتے ہیں، اور مصری، شامی اور ہندی علماء کی باتوں کی اقتداء نہیں کرتے۔ مصری، شامی اور ہندی علماء سے اس کی مراد مذہب حنبلی کی وہ بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ حق کا ضابطہ اس کے نزدیک وہ ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، اگرچہ نصوص شرعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہو، اور باطل کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، اگرچہ اس پر نص صریح اور امت کا اجماع موجود ہو۔ وہ اپنی مختلف عبارتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی تنقید کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا مقصد توحید کی حفاظت ہے، جیسے آج کل اس کے متبعین، اس کے ماننے والے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء اور بزرگوں کی گستاخی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس کے اقوال یہ ہیں کہ نبی تارش یعنی قاصد ہیں۔ اہل مشرق کی زبان میں تارش اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف پیام دے کر بھیجا جائے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب لانے والے ہیں، یعنی ان کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ اس قاصد کی طرح ہیں جس کو بادشاہ یا کوئی حاکم کسی معاملے میں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچا دے، پھر لوٹ آئے۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے واقعہ حدیبیہ میں غور کیا تو اس میں فلاں فلاں باتیں جھوٹ پائیں، اور اسی طرح کی دوسری باتیں کرتا، حتیٰ کہ اس کے متبعین بھی اس کے مثل کرتے اور کہتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ قبیح باتیں کرتے اور اسے بتاتے تو وہ خوش ہوتا، اور بسا اوقات اس کی موجودگی میں قبیح باتیں کرتے تو وہ پسند کرتا، یہاں تک کہ اس کے بعض ماننے والے کہتے کہ میری یہ لاٹھی محمد سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے سانپ وغیرہ مارنے میں مدد لی جاتی ہے، اور محمد تو مر چکے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان سے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف ایک قاصد تھے اور گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خوارج کے بارے میں بہت سی احادیث میں خبر دی ہے۔ یہ احادیث علامات نبوت سے ہیں کیونکہ ان میں غیب کی خبریں ہیں، اور یہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اور بعض ان کے علاوہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الفتنۃ من ہا ہنا واشار الی المشرق، یعنی مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا۔ اور دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہ پلٹیں گے حتیٰ کہ تیر تانت کی طرف پلٹے، ان کی علامت سر مڈانا ہے۔ اور تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ اور تیسری بار فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، وہاں سے شیطان کے پیرو نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول میں سیماہم التحلیق اس قوم پر نص ہے جو مشرق سے نکلی
اور ابن عبد الوہاب کی ایجاد کردہ دین کے تابع ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اپنا اتباع کرنے والوں کو سر مڈانے کا حکم دیتے تھے اور اتباع کر لینے کے بعد اس کو اپنی مجلس سے اٹھنے نہ دیتے جب تک کہ اس کا سر نہ موڑتے، اور یہ بات اس سے پہلے جتنے باطل فرقے ہوئے کسی میں کبھی نہیں پائی گئی۔ تو یہ حدیث اسی فرقہ کے بارے میں صریح ہے۔ علامہ سید علوی بن احمد بن حسن حداد نے اس فرقہ کے رد میں جلاء الظلام علی النجدی الذی اضل العوام لکھی ہے۔ اس میں وہ حدیث ذکر کی جو وادی بنی حنیفہ سے فتنہ کے نکلنے کی خبر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے زیادہ صریح اور واضح یہ ہے کہ یہ فریب خوردہ شخص یعنی محمد بن عبد الوہاب بنی تمیم سے ہے، اور اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ذوالخویصرہ تمیمی کی اولاد سے ہو، جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذوالخویصرہ تمیمی کی نسل سے یا اس کی اولاد سے ایک قوم نکلے گی، وہ قرآن پڑھے گی لیکن اس کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، وہ قوم اہل اسلام کو قتل کرے گی اور بت پرستوں کو چھوڑ دے گی، کاش میں اس کو پا لیتا تو ضرور قوم عاد کی طرح قتل کرتا۔ تو یہ خارجی شخص مسلمانوں کو قتل کرتا تھا اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور ایک حدیث میں جو مشکات المصابیح میں مذکور ہے یہ ہے، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تم اپنے کو ان سے جدا رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی تمیم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور انہی کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ سید علوی حداد نے فرمایا کہ بنی حنیفہ کے بارے میں اور بنی تمیم اور وائل کی مذبت میں بہت کچھ وارد ہے، اور دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اکثر خوارج انہی یعنی بنی حنیفہ، بنی تمیم اور وائل میں سے ہیں، اور یہ متکبر سرکش ابن عبد الوہاب انہی میں سے ہے، اور اس باغی فرقہ کا سردار عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن وائل انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں زمانہ رسالت کی ابتدا میں ہر سال موسم حج میں اپنے کو قبائل عرب کے سامنے پیش کرتا تھا، تو کسی نے مجھے اتنا قبیح اور خبیث جواب نہ دیا جتنا کہ بنو حنیفہ نے۔ یہ اقتباس اور خلاصہ شیخ الاسلام سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی کی کتاب الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ سے ماخوذ ہے۔ شیخ الاسلام نے مدینہ منورہ میں 1304 ہجری میں انتقال فرمایا۔ شیخ نجدی ابن عبد الوہاب نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ جب اس نے حرب میں غارت گری کا ارادہ کیا تو اس کا ایک خلاصہ لکھا اور اسے علماء مکہ کے پاس بھیجا۔ علماء مکہ نے اس کا رد لکھا جس کا نام انہوں نے الہدایۃ المکیہ رکھا۔ ان دونوں کتابوں کو علامہ فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں نقل فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آنے والی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جان سکیں گے کہ وہابیت ہندوستان میں کیسے پھیلی اور ان کے عقائد کیا کیا ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ ان کے نماز، روزے اور ان کی داڑھی اور ان کی تقوی کی جھانسے میں نہ آئیں، لوگ ان کی حقیقت سے باخبر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔